السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ یہ سال ہمارے لیے کافی تکلیف دہ رہا۔ پہلے کرونا سے ہم نمٹتے رہے، اور اب یہ ہے کہ سیلاب کا ریلا ایسا آیا کہ پورا ملک بہا کر لے گیا ہے۔ 151 شہر جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ 55 لاکھ گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں، اور تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 4 کروڑ سے زیادہ، یعنی 22 کروڑ کے اندر 4 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور کھربوں روپے کا نقصان ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم پیسے جمع کریں، ہم ان کو امداد پہنچائیں، ہم ان کو بیل آؤٹ کریں وہاں سے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکل اپروچ مانگتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ IMF سے آپ کو مل گئی امداد، جبکہ IMF کی امداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ صرف ایک بینچ مارک کے طور پر کام کرتی ہے، لیکن اس سے آپ کو بائی لیٹرل دوسرے ملکوں سے لون لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ساری امداد آ رہی ہے، کروڑوں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں کی امداد پاکستان آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ان کو ریلیف دے سکتی ہیں، جہاں اتنے بچے مر گئے، جہاں اتنی عورتیں مر گئیں، جہاں یعنی ایک بے شمار مثالیں ہیں اس کے اندر ہمارے یہاں۔ مثلا یہ ہے کہ 5 دوست جو ہے وہ ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے جس کے نیچے پانی تھا، اس میں سے ایک نے ہمت کی اور چھلانگ لگا دی، وہ جو اس نے جان بچا لی، باقیوں کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک ماں جو ہے وہ گھر سے نہیں جا رہی تھی، تو اس کا بچہ، جوان جو بچہ تھا، وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ اماں تم جاؤ، میں یہاں گزارا اس گھر کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو یہ سارے جو ناگہانی قصے ہیں، اس میں ہمارے ملک میں جو یعنی ایک تو یہ سب تباہی ہے، یعنی بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ، کھانے کو نہیں مل رہا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے کارخانے بند ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مین پاور نہیں رہی۔ اور سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے وہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے اب چاہے اپوزیشن کے لیڈر ہوں چاہے حکومت کے لیڈر ہوں، وہ ہیلی کاپٹروں پر گھوم رہے ہیں اور نیچے جا کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو ذرا تسلی دیتے ہیں۔ لیکن اس سے مسئلہ تھوڑی حل ہوگا بھائی، جن کے لوگ مر گئے ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گے اب، اور اسی طرح جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے وہ تو نہیں، اب یعنی گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں، اب ان کا یعنی کوئی وارث بھی نہیں رہا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے لیے حکومت کو یعنی اس پالیسی سے کہ جی کتنا فنڈ ہم نے جمع کیا، کتنا فنڈ فلاں نے جمع کیا، یہ کمپٹیشن جو ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے اور پبلسٹی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بڑے بھیانک نقصانات ہوتے ہیں یعنی قوموں کے لیے۔ اب جو لوگ ہیں بیچارے 4 کروڑ یا 5 کروڑ سے زیادہ جو بے گھر ہو گئے ہیں، وہ کیا انتظار کریں گے اس بات کا کہ کب ان تک ان کو گھر مہیا کیے جائیں، یا ان کو کوئی جگہ دی جائے، یا ان کو نوکری دی جائے، یا ان کو خوراک مہیا کی جائے؟ یہ پیسوں کا کیا، یہ جو ہمارے یہاں عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا ٹیلی تھون سے میں نے اتنے پیسے جمع کیے اور میں پیسہ جمع کرنے میں ماہر ہوں۔ ارے بھائی، تو آپ پہلے دن کر لیتے، جس وقت سیلاب آیا تھا اس وقت تک آپ انتظار کرتے رہے کہ سب لوگ
وہاں یعنی مرکب کیوں نہیں گئے، اور اس کے بعد اگر کوئی زندہ بچا ہے تو اس کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے قوموں پر آفتیں آتی ہیں، اور اب پاکستان ایک ایسی ایگزامپل بن گیا ہے جس کو دنیا میں کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہمیں اپنی موسمیاتی پالیسیز کو تیار کرنا چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں، اور اس پر بہت کچھ لکھا جائے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مرضی باتیں کرتے رہیں، لیکن جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ ان کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو مدد چاہیے، اور فیکچولی مدد چاہیے۔ شکریہ۔